كان نبيا وآدم بين الطين والماء عظيم الرجاء عميم الجود والخطاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وعطرة سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل جلالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ دی پاک بارگاہ الوہیت کے اندر حمد و ثنا بیان کرنے والا درود پاک آمنہ دلال
نبی با کمال محبوب رب ذوالجلال ارشد ماہی غریباں دے ماوا و ملجا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ رسالت کے اندر پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذویل احتشام دعا ہے رب لم یزل ناچیز کو کلمہ حق بیان کرنے اور سن سنا دے عمل کرنے توفیق عطا فرمائی اور رب لم یزل اس بابرکت جماعت المبارک اثر کا تمام امت محمد دی بخشش و مغفرت فرمائے سامعین ذویل احتشام گزشتہ جمعہ المبارک دے خطاب اندر ولادت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے حوالے دینال کچھ لب خوشائی کرن دی کاوش کی آج انشاءاللہ جتھو کے بھی اس گفتگو کو چھوڑا ایک اگھاں کی طرف لے دے چلنے ہیں جس ٹائم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار کے اندر پہنچ گئے صندوق کے اندر انہوں نے پکڑ لیا آپ دی پرورش آپ دی دیکھ بھال شروع ہو گئی وقت گزرتا گیا ایک روایت کے اندر آدھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دی داڑھی کے اندر ہاتھ پا لیا فرعون نے آکھیا کہ میں کو لگتا ہے کہ اے اوہی بات ہے اے اوہی بچہ ہے جے میری بادشاہ کو میری سلطان کو زوال لینا ہے انہیں آکھیا کہ میں کو قتل کرے سا حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون کو آکھیا کہ بھولا بال ہے لہذا بال کو کیا پتا انہیں آکھیا کہ نہیں میں کو قتل کرے سا آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کچھ ہوش کر انہیں کہا اچھا اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے میں بھی آکسا ایک سائڈ دے میں اپنے ہار دے تو موتی کاٹ دے رکھ رہی گیا اور ایک سائڈ سے بھار رکھ رہی گیا یہ جڑا اسی واضح فرق نظر آوے سی کہ بھولا بال ہی سمجھدار ہے انہیں کہا ٹھیک ہے میں ایک فیصلے کو قبول کرنے واسطے تیار ہے چنانچہ انہیں ایک سائڈ سے موتی ہار دی چکا دے رکھا دوسری سائڈ سے بھادا انگارہ رکھا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس نے انگارے والی موتی والا ہاتھ بڑھایا، رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل میرے کلیم دا ہاتھ موتی والے پاسے نہ منجے، اس انگارے جڑا بھا دا شعلہ پائے اس طرف بچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھا دا انگارہ چاہ دے اپنے منہ دا اندر رکھ دیا، ان کو تسلی ہو گئی، یقین ہو گیا کہ واقعی بھولا بال ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون دے گھر دے اندر انہیں محل دے اندر پروان چڑھ دے میں اور اپنی کیفیت، اپنی طبیعت، اپنے مزاج کے مطابق جڑا کہ فرعون دے مزاج ان دی منشا ان دی رضا دے خلاف ہے، اس دے باوجود بل بھی انہیں اپنے گھر دے اندر اس کو پالا جن انہیں بادشاہ کو ختم کرنا، اور اس بچے دے پیچھے 70,000 معصوم بے گناہ ناحق بچیاں جے قتل کرایا، جس نے موسیٰ علیہ السلام وڈے تھی گئے، سمجھدار تھی گئے۔ رب العزت سورۃ القصص 20 سے 12 اس کے اندر اپنے پیارے کلیم دی اس داستان کو اس قصہ سے ارشاد فرمایا۔ اگر بیٹھے ہوئے محبت ناتا سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما۔ سبحان اللہ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا اے میرا محبوب یاد کرو، ذکر فرماؤ اپنے غلامیاں دے اندر، اپنے صحابہ دے اندر، اپنی قوم دے اندر، اپنی امت دے اندر کہ اس میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ دا ذکر کرو جس ٹائم ولما بلغ اشدہ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے جوانی دے اندر، واستوى اللہ رب العزت نے ہمت عطا فرمانے دے، قوت عطا فرمانے دے، آپ جمع چلن دے قابل دے گئے، آپ نے جسم دے اندر توانائی آ گئی۔ فرمایا واستوى آتیناہ حکما وعلما، رب لم یزل نے طاقت نال، ہمت نال، توانائی دے نال رب لم یزل نے علم بھی عطا فرما دیتا، حکمت بھی عطا فرما دیتے۔ رب لم یزل نے ارشاد فرمایا میں اپنے پیارے کلیم کو علم بھی عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرما دیتے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اسائی میں نیکو کارا کو، نیکی کرنا لیا کو، اچھائی کرنا لیا کو، بھلا کرنا لیا کو، ایمیں اچھا صلح دینے، انہوں کو ایمیں بدلہ دینے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے فرعون دے دربار دے وچوں میں روانہ تے، رب لم یزل نے ادا نقشہ چھکے دے اپنے پیارے کلام دے اندر اشار فرمایا، فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ۔
غفلة من أهلها جڑے او شہر والے غفلت دے اندر علماء کرام نے ارشاد فرمایا غفلت مراد اس سکون دے اندر ستے ہیں نا غفلت کے بھولے کے دے اندر بھول گئے ہیں فرمایا او سکون دے اندر مفسرین کرام مؤرخین نے فرمایا کہ او جڑا وقت ہے دوپہر دا وقت ہے کچھ محدثین نے فرمایا کہ او جڑا وقت ہے او مغرب دے عشاء دے درمیان دا وقت ہے لیکن زیادہ رائج قول ہوئی فرمایا کہ دوپہر دا ٹائم ہے غفلت من اہلها وہ سارے سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو گزرے کیا دیتے ہیں کہ ایک بازار دے اندر گلے دے اندر دو شخص جڑے لڑتے کھڑے جڑے لڑائی دے اندر مشغول ہیں ایک میں کو مارے دے کھڑے موسیٰ علیہ السلام اگا گئے انہوں نے بچو ایک شخص نے عرض کیا اے موسیٰ علیہ السلام میری تسام مدد نہیں کرنے علی شیعاتہی ایک شیعات دے مراد مفسرین کرام نے بیان فرمایا شیعات دے مراد وہ فرعون دا گروہ ہے ایک فرعون دے گروہ دے وچوں ایک فرعون دی جماعت دے وچوں ایک بنی اسرائیل دی جماعت دے وچوں موسیٰ علیہ السلام دے پاک بارگاہ اندر اس اسرائیلی نے فریاد کیتے عرض کیتا اے اللہ نے پیارے پیغمبر موسیٰ کریم اللہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ میری امداد کرو میری فریاد سنو میرے اس فرعون دے پٹھوں کو میں نجات دو اللہ دے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام گئے آپ نے جس ٹائم اس فرعون قبطی کو آکھا کہ اتنا لڑائی نہ کر ایک نہ مار چھوڑے انہیں آکھا کہ میں نہیں چھوڑے گا موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا بابا کازا ہو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار لیتا جس ٹائم موسیٰ علیہ السلام نے مکہ جو مارا وہ جڑا قبطی آئی فرعون دا پٹھوائی مر گیا وہ قتل ہو گیا بابا کازا ہو موسیٰ فقضا علیہ وہ دی ڈیتھ ہو گئی وفات ہو گئی مر گیا بابا کازا ہو موسیٰ فقضا علیہ اللہ دے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ارادے نال نہ قتل کیتا ہے انہاں آکھیا کہ چھوڑ دے لیکن اس قبطی فرعون نے پٹھو نہیں آکھیا کہ نہ میں کو نہ چھوڑے سا موسیٰ کریم اللہ جلال دے اندر ہے او کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام دی اک جڑے ہاتھ مبارک جڑی مک لگی پیغمبر نبی بھی خدا دا پیغمبر بھی ہوئے رسول بھی ہوئے رب دا کلیم بھی ہوئے اگر وہ تمہارے پر قبطی کیوں نہ مرے اللہ نے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اس نے مارا آپ جنا غمگین تھے پریشان تھے اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا پیارا کلیم قال ھذا من عمل الشیطان موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کو لگتا ہے اس شیطان دی وچ سازش ہے اس شیطان دا عمل ہے انہیں میں کوئی کام کروایا انہو عدو مضل مبین فرمایا شیطان انسان دا بہت گمراہ کرنا دشمن بہت بڑا کھلا دشمن ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس ارادے نال نہیں مارا کہ یہ مر ہی بنے قتل کرنا بہت سنگین جرم بہت بڑا جرم ہی پیا قتل اگر نبی خدا بھی قتل کرے یہ نبوت کے خلاف ہے نہ حق ہے وہ قتل کر لیکن انہوں نے اس ارادے نال نہیں کیا رب نام یا ذلی پاک بارگاہ دے اندر موسیٰ کریم اللہ نے التجا کی دی عرض کی دی دعا واسطے ہاتھ اٹھائے رب نام یا ذلی پاک بارگاہ دے عرض کرے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور میں اپنی جان دیتے میں اپنے آپ ظلم کیتا ہے کہ میں اس قبطی کو فرعونی پٹھو کو منہ میں مارے لیکن یاد رکھے غلطی نہ کر دے ان کو تسلیم کر لوا اے بندگان خدا دا کم ہے بندگان رحمان دا کم ہے غلطی کر دے بھی انہوں نے ڈٹ بجنا اے شیطان دا موسیٰ علیہ السلام نے غلطی نہیں کی تھی لیکن مالی رب یہ باغ بارگاہ میں عرض پہ کریں قال رب انی ظلمت نفسی فغفر لی اے رب لم یزل میں اپنی جان دیتے اپنے آپ دیتے ظلم کر بیٹھا میں تجھے
کو پناہ مانگتا میں کوئی اس غلطی دا ازالہ میں منگنا جانا ربی لم یزل ارشاد فرمایا فغفر له اے میرا پیارا کلمہ تک میں بخش دیتا ہے تیری اس غلطی کو معاف فرما دیتا ہے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم فرمایا اے اللہ تو ہی ہے بخشن والا مہربانی ہے تو نہ بخشے سے نہ دیا کون بخشے سے جس پہ امرت بلو اے موسیٰ کریم اللہ کی طرف پیغام آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے رب کے پاک بارگاہ عرض کیا قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین عرض کہتے اے رب لم یزل کہ میرے بڑا کرم فرمائے بے انعام فرمائے بے کہ میری اس غلطی کو معاف فرما دیتے آئندہ میں کہیں جرم کہیں مجرم کو ایسی حمایت کہنا کرے سا ایسے غدار بھی حمایت کہنا کرے سا جڑا جرم کرنا سوری امداد کہنا کرے سا اللہ دے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اس تو بعد آپ بھائی بھی وہاں والے آپ نے سوچا کہ میں بنیا اس شہر سے جو حال پوچھا معلوم کر رہا کیا بنی جس نے اللہ دے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ سویر سے موسیٰ علیہ السلام اس شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں خائفاً یترقب کہ خوف کرے دے فائدہ لِلَّذِسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ کہ جڑا انہوں کو خوف ہے پیا کہ کل میں انسان کو قتل کی دے جس نے وہ آئے لیتے کہ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت کیا یہ دن کہ وہ شخص وہ جا رہے کھڑے تھے اج بائے بندے تنا لڑتا کھڑا اج بائے بندے تنا لڑائی پائی موسیٰ علیہ السلام وہ فریاد کرنے لگا اے پیارے کریم میری مدد واسطے آؤ میری امداد واسطے کرو آپ نے فرمایا کل میں تمہیں ایسا ہی کام کروائے بھی جڑا اس ٹائم میں ہوں جرم دے اندر سنگین جرم دے اندر میں مبتلا مال میں دوسرے نہ فاراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما وکا کہ میں خوف کرے نہ ہوں کہ یہ نہ ہوئے کہ جو انکار تے ان کو مارے نہ لگے تو میں بھی مرے سے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دے انکار کو ظاہر نہ کرنا چاہنے کہ یہ پتہ نہ چلے کہ فرعونی کو کہیں قتل کی دے کیونکہ فرعون بڑا ظالم ہے پیا انہیں جیندی امداد کی دی جیندی انہیں مدد کی دی انہیں خود ایراز کو بھی کھولی تھا کہ میں کو ڈار لگ رہا ہے کہ کل میں ان کو مارے آج میں کو قتل کروں تو یہ پاسو نیمے تھی نا موسیٰ کہ تو ظلم و جبر کہہ رہا میں یہ پاسو آگے آپس میں صلح کروا دی آپس اندر صلح کروا دے آپس اندر تھا کرا دے لیکن موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم کے سنا آپ چلے گئے آپ آنے پہنتے ایک شخص آپ دے بول آ گیا دریا دے شہر سے دوسرے کنارے دے دوڑ دایا آپ نے فرمایا اے کلیم ایک خبر جڑی نا فرعون دربار تک پہنچ گئی ہے لہذا فرعون تے کو قتل کرنا ارادہ رکھ رہا ہے لہذا مہربانی کر اس شہر میں کوچ کاٹ موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے روانہ دی گئے جڑے شخص نال لڑائی تھی کری اس اسرائیلی تھی انہیں بھائی نے فرعون کے دربار دے شکایت کر دی تھی کہ جڑا کل اپنا بندہ قتل دیے اوندا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کو چھوڑا رب لم یزل اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل سبحان اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین شہر کی طرف آپ نے اپنا رخ کیتا
ارادہ فرمایا قال عسى ربي فرمایا نے کہ میرا ارادہ ہے میرا ان قریب رب جڑا میں کو سیدھے راہ چلے سی غلط راہ اندر میں کو نہ لے دے ویسے ولما ورد ماء مدین جس نے موسیٰ علیہ السلام مدین شہر اندر پہنچے وجد علیہ امت من الناس یسقون آپ کو بہت بھوک بھی لگ گئی ہے پیاس بھی لگ گئی ہے آپ کیا دیتے ہیں مدین شہر اندر ایک ایسا کوہ ہے گوائے جہد لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہیں بھارتے پینے پہن آپ بھی پینے پہن جس نے موسیٰ علیہ السلام نے ریٹھا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ کیا دیدر ہوتے کہ کنارے ہوتے دو لڑکیاں نوجوان حسین و جمیل جنہیں پردہ نشین بحیا عورتیں دو کھڑیاں جس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ أَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ موسیٰ علیہ السلام نے جس نے بیٹا انہوں نوجوان لڑکیوں کو قال ما خطبكما انہوں خطاب کی دوسری کلام کی دوسری بحیا آتن نال ویندے بحیا انداز دے اندر بحیا لہجے دے اندر رب دا کلیم بحیا آتن نال کلام فرمایا اے شہزادیوں کیوں کریے میں لوگ اپنے پانی جانورہ دو پینے پہن آپ بھی پینے پہن تو سائی تو کر کو کریے میں انہوں نے عرض کیا اے پیارا کلیمہ اے اللہ دے پیارے بندے اے مسافرہ اس وقت تک پانی نہ پینے سو جب تک یہ جوان اپنے جانورہ کو پلا دے نہ چلے ویسے یہ اپنے جانورہ کو پلا دے چلے ویسے ہمارا سب جو پانی پینے سو میں دا آج دور کے اندر بھی غور کرو آج عورت آج ماں بہن دی مردہ دے اندر خود داخل تیزی بازار اندر خود داخل تیزی لیکن قربان منجونا بحیا با پردہ عورتہ دو عزت علی عورتہ دو کیوں نہ عزت علی عورت پیغمبر خدا دیا شہزادیاں جو ہیں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام یا بیٹیاں اللہ دے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی تو میں بھاج بھار دینا جس ٹائم آپ اتنے کر کھڑے آپ نے فرمایا کہ تو نے کوئی گھر مرد کہنی کہ جڑا پانی تو بھار دے دے انہیں نے کہا ابونا شیخ کبیر جڑا سارا باپ ہے سارا والد اٹھ رہے پیا وہ بکریاں کوئی تھے کہ حقل دے نہیں آ سکتا ہے بکریاں کو نہیں پانی پلا سکتا بڑھڑے ان پر آپ نے فرمایا اچھا میں پانی تو تازہ پانی میں پلے سکتا انہوں نے آج کہا اے اللہ دے بندے یہ جڑے بندے نا یہ پانی بھار دے پی دے بہنے دے نہیں ہوتے نا پتھر دے دے رکھ بہنے طاقتور بندے ہوں دے پتھر سے رکھیں دا زمین رہے تاکہ کوئی بندہ نہ ڈرے پڑے آپ نے فرمایا ہم میں رب دا کلیم تے رب طاقت نہ دے آپ نے چلے گئے جس نے آپ نے پتھر ہٹایا انہوں کو بھی تازہ پانی پلایا بکریاں کو بھی پلا رہے آپ آئندے درخت کے سائے دے تلے کھڑ گئے فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا جس نے او پانی پلا دے چلیا نا گھر تے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ درخت تلے کھڑے عرض کی دی اے رب میں تیرا محتاج ہوں وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین فرمایا کہ مولا تمہیں ظالمہ تو نجات عطا فرمائی اور میں تیرے ہی بھروسے رہ جاؤں جس ٹائم وہ عورتاں حضرت شعیب علیہ السلام نے شہزادیاں گھر گئی ہیں تو انہوں نے پہنچے سارا قصہ سنوائنے موسیٰ علیہ السلام دی سیرت موسیٰ علیہ السلام سورت انہوں نے حیاء انہوں نے کلام انہیں سے آسان سراز اللہ کلام فرمائے موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا آپ کے دو شہزادیاں ایک دن صفورہ رحمہ اللہ تعالی دوچی جو یہ چھوٹی ہے آئے لیا آپ نے فرمایا اپنی بیٹی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بن جیلی رب نے میرا بعید وعدہ فرمایا ہے کہ وہی شخص ہے کہ جے رب رمضان نے میرا وعدہ فرمایا کہ میں تے کو ایسے بندے ہاتھ جو تیری خدمت کر دے سکتا وہی ہوشی عورت صفورہ چل دی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام دے کول پہنچی درخت تلے کھڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اندے باپ دا پیغام شعیب علیہ السلام دا دیتو نے
جس ٹائم وہ عورت اگو چلن لگی وہ قرآن پاک نے اس عورت پہ چلن کا ذکر بھی اپنے پیارے کلام میں رب العالمین فرمایا تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت فرمایا چلی ایسی جڑی پردہ باحیا عورت چلی موسیٰ علیہ السلام نے اس نے بیٹھا کہ عورت مرد حاکم ہے مرد حاکم یاد رکھے عورت حاکم نہیں عورت حکوم مرد حاکم ہے اپنی گھر دا لی دے مرد حاکم ہے بہر علی دے نام اپنی عورت دے اپنے گھر دے مرد حاکم ہے عورت حاکم نہیں یہ جب تک ساری حکومت عورت نے ہاتھ جرم جو چلی ہے آسان گزر گئے ہر چیز عورت پہ حوالے کر گئے قرآن پاک نے فرمایا کہ مرد میں حاکم بنایا مرد حاکم ہے عورت حکوم ہے جس ٹائم موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عورت آگے چلے آپ نے فرمایا کہ شہزادی ہے تو پیچھے چل موسیٰ علیہ السلام آگے چلے جس ٹائم گایا گا انہوں نے سارے اے حال ویلا بیان فرمایا اندر بعد احداہما یا آبت استعجر ان خیر من استعجر القوی الامین قال انی اريد ان انکحک احدى بنتي هاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج موسیٰ علیہ السلام کو 8 سال واسطے این اجرت رکھا گیا کہ میں اپنے صفورہ پہ نکاح کرے سا پر میں اگر 10 سال نکاحنے میں ظلم نہیں لیکن اللہ نے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال شعیب علیہ السلام نے خدمت فرمائی صفورہ دا نکاح مبارک موسیٰ علیہ السلام نہ تھیا اس تو بعد جس ٹائم روانہ تھا ایک لمبی داستان ہے انشاءاللہ زندگی بخیر ہے انشاءاللہ ضرور اگائیں عنوان کو لہر جلسوں رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی پاک سیرت سورت اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی صحبزادیاں دا حیا پردہ دے صدقہ رب العالمین ساری مرد عورتاں بیٹیاں بچیوں کو ایسی حیا عطا فرمائے آمین ثم آمین جن حضرات سنتا قائم نہیں فرمائے اپنی سنتوں کو قائم فرمائے